بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ عز و جل ہمارا لیول 4 جاری ہے اور آج اس کی 14ویں کلاس ہے۔ انشاءاللہ تعالی آج ہم حرکت وسطیہ، خط وسطی، وسط شمس اور تعدیل شمس ان ابواب کو، ان ابحاث کو پڑھیں گے۔ منطقۃ البروج پر آفتاب کی حرکت مرکز عالم کے ارد گرد مختلفہ ہے۔ دیکھیں مرکز عالم کے ارد گرد مختلفہ ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ کہیں مختلف آئے گا، کہیں متشابہ آئے گا، کبھی سریعہ اور کبھی بطیئہ، لیکن حکماء نے ایک دوسرا آفتاب فرض کیا ہے جس کی حرکت انہوں نے منطقۃ البروج کے مرکز عالم کے ارد گرد متشابہ مانی۔ فرضی سورج کی حرکت مرکز عالم کے ارد گرد ہی متشابہ ہے اور حقیقی سورج کی کیا تھی؟ مختلف ہے۔ اور یہ بھی مانا ہے کہ آفتاب حقیقی جتنی دیر میں خارج المرکز کے منطقہ کا ایک دورہ پورا کرتا ہے، اتنی ہی دیر میں آفتاب فرضی منطقۃ البروج کا ایک دورہ پورا کرتا ہے۔ یعنی آفتاب فرضی کی حرکت منطقۃ البروج پر ہر دن یتمز یعنی 59 دقیقہ 8 ثانیہ 19 ثالثہ 47 رابعہ مانی گئی ہے۔ لہذا آفتاب حقیقی جب اوج حدید پر ہو تو آفتاب فرضی آفتاب حقیقی پر منطبق ہوگا، اور جب آفتاب حقیقی اوج حدید سے ہٹا ہوا ہو تو آفتاب فرضی آفتاب حقیقی پر منطبق نہیں ہوگا۔ اب آگے اس کے اوپر دلیل دے رہے ہیں، یعنی خلاصہ آپ نے کیا ذہن میں رکھا؟ اصل مدعا ذہن میں ہو، دلیل نہیں ذہن میں ہو تب بھی کوئی مسئلہ نہیں، لیکن مدعا میں کم از کم ذہن میں ہونا چاہیے کہ جب سورج اوج یا حدید پر ہوگا تو آفتاب فرضی آفتاب حقیقی پر منطبق ہوگا، اس صورت کے اندر تعدیل ایام 0 ہوگی، اور جب آفتاب حقیقی اور جو حدیث سے ہٹا ہوا ہوگا تو صورت میں آفتاب حقیقی آفتاب فرضی پر منطبق نہیں ہوگا۔ پھر اس کی کیا صورت ہوں گی وہ آگے بیان ہو رہی ہے۔ اس لیے کہ آفتاب حقیقی کی حرکت متشابہت سے مرکز الخارج کے پاس ایک زاویہ پیدا ہوگا، مثلا زاویہ الف ہا جیم، اور آفتاب فرضی کی حرکت متشابہت سے مرکز عالم کے پاس ایک زاویہ پیدا ہوگا، مثلا زاویہ الف زا کاف۔ یہ دونوں زاویہ باہم مساوی ہوں گے یا نہیں؟ دوسرا احتمال باطل ہے، یعنی زاویہ کے مساوی ہونے کا احتمال جو ہے وہ باطل ہے، نہیں والا احتمال، اس لیے کہ زوایا متساویہ کی قوسوں کے درجات باہم متساوی ہوتے ہیں، اور زوایا غیر متساویوں کی قوسوں کے درجات باہم غیر متساوی ہوتے ہیں۔ لہذا زاویہ الف ہا جیم اور زاویہ الف زا کاف باہم مساوی نہ ہو تو قوس الف زا اور قوس الف کاف کے درجات باہم مساوی نہ ہوں گے۔ لہذا آفتاب حقیقی کی حرکت متشابہہ آفتاب فرضی کی حرکت متشابہہ کے برابر نہ ہوگی، یہ خلاف مفروض ہے۔ لا جرم آفتاب حقیقی کی حرکت متشابہہ مرکز الخارج کے پاس زاویہ پیدا کرے گی، وہ اس زاویے کے برابر ہوگا جو آفتاب فرضی کی حرکت متشابہہ کے مرکز عالم کے پاس پیدا ہوگا، یعنی زاویہ الف ہا جیم اور زاویہ الف زا کا باہم مساوی ہوں گے۔ اور اقلیدس نے مقالہ اولیٰ کی 28ویں شکل میں ثابت کیا ہے کہ دو خط مستقیم پر جب ایک خط مستقیم واقع ہو اور زاویہ داخلہ زاویہ خارجہ غیر متجاورہ کے برابر ہو تو وہ دونوں خط مستقیم باہم متساوی ہوں گے۔ لہذا خط ہا جیم اور خط زا کا باہم متساوی ہوں گے، اور چونکہ خط ہا جیم پر آفتاب حقیقی کا مرکز اور خط زا کا پر آفتاب فرضی کا مرکز ہوگا، اور خط ہا جیم کا کوئی نقطہ خط زا کا پر منطبق نہیں ہو سکتا، اس لیے آفتاب فرضی آفتاب حقیقی پر منطبق نہیں ہوگا۔ اس تقریر سے یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ سکتی ہے کہ آفتاب حقیقی اوج حدید پر ہو تو جس خط پر آفتاب حقیقی مرکز ہوگا اسی خط پر آفتاب فرضی کا بھی مرکز ہوگا، اور آفتاب حقیقی جب اوج حدید سے ہٹا ہوا ہو تو جس خط پر آفتاب حقیقی کا مرکز ہوگا اور جس خط پر آفتاب فرضی کا مرکز ہوگا وہ باہم متساوی ہوں گے۔ جس خط مستقیم کا ایک کنارہ مرکز سے خارج المرکز سے اور دوسرا کنارہ آفتاب حقیقی مرکز سے مماس ہو وہ خط الخارج ہے۔ جس خط مستقیم کا ایک کنارہ مرکز عالم اور دوسرا کنارہ فلک الافلاک کی سطح فوقانی سے مماس ہو اور خط الخارج پر منطبق ہو یا اس کا متساوی ہو
اس کو خط وسطی کہتے ہیں، جیسے خط زاکا۔ اور منطقۃ البروج کی جو قوس مبدأ حمل سے شروع ہو کر مشرق کی طرف بڑھتے ہوئے خط وسطی سے ماس ہو، اس کو وسط شمس کہتے ہیں۔ منطقۃ البروج پر آفتاب فرضی کی حرکت مرکز عالم کے ارد گرد جو متشابہ مانی گئی ہے، جس کی مقدار آفتاب حقیقی کی حرکت متشابہ کی مقدار کے برابر مانی گئی ہے، اس کو حرکت وسطیہ کہتے ہیں۔ مثلاً منطقۃ البروج کی قوس الف کاف پر آفتاب فرضی کی حرکت متشابہ حرکت وسطیہ ہے۔ اب کیا ہوگا کہ آفتاب حقیقی جب اوج یا حدید پر ہو تو خط وسطی خط الخارج پر منطبق ہوگا اور وسط و تقویم باہم متحد ہوں گے، اور جب آفتاب حقیقی اوج و حدید سے ہٹا ہو تو خط وسطی خط الخارج کے متساوی ہوگا اور وسط و تقویم متحد نہیں ہوں گے۔ اب کیا ہوگا، بلکہ اوج سے حدید تک وسط سے تقویم ناقص رہے گی اور حدیث سے اوج تک وسط سے تقویم زائد رہے گی۔ وسط سے کچھ گھٹا بڑھا کر تقویم کے برابر کرنے کا نام تعدیل ہے۔ اب یہ آگے مدعا کہ تعدیل ایام کسے کہتے ہیں، تو یہ وسط سے کچھ گھٹا یا بڑھا کر تقویم کے برابر کرنے کا نام تعدیل ہے۔ اور منطقۃ البروج کی جس قوس وسط سے گھٹانے پر بڑھانے سے تقویم کے ہو تو وہ قوس تعدیل کی مقدار ہے، اس لیے اس قوس کو قوس تعدیل کہتے ہیں۔ قوس تعدیل کا ایک خط تقویمی اور دوسرا کنارہ خط وسطی سے ماس لیتا ہے، اس لیے عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ اب تعدیل الشمس کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ تعدیل الشمس قوس من منطقۃ البروج واقعات بین طرفی الخط التقویمی والخط الوسطی۔ تعدیل الشمس ایسی قوس ہے منطقۃ البروج کی جو خط تقویمی اور خط وسطی کے دو طرفوں کے درمیان واقع ہونے والی ہے۔ قوس تعدیل کے زاویہ کو زاویہ تعدیل کہتے ہیں۔ تعدیل منفی، تعدیل ناقص، تعدیل زائد۔ منفی سے مراد وہی تعدیل کا منفی ہونا، یعنی ختم ہونا، زیرو ہونا۔ منفی سے مائنس مراد نہیں ہے، ورنہ تو اس سوال آ جائے گا کہ ناقص اور منفی میں کیا فرق ہے۔ آفتاب حقیقی جب اوج یا حدید پر ہو تو آفتاب فرضی کے آفتاب حقیقی پر منطبق ہوگا اور خط وسطی خط الخارج پر، لہذا وسط یعنی ایک دوسرے کے سامنے ہوں گے۔ جی کیا فرمایا آپ نے؟ لہذا وسط و تقویم باہم متحد ہوں گے اور تعدیل منفی ہوگی، یعنی زیرو ہوگی۔ اور جب آفتاب حقیقی اور جو حدیث سے ہٹا ہوا ہو تو آفتاب فرضی آفتاب حقیقی پر منطبق نہیں ہوگا اور خط وسطی خط الخارج کا متوازی ہوگا، لہذا وسط و تقویم باہم متحد نہیں ہوں گے۔ بلکہ اب دیکھیے چیز یاد کرنے کی ہے، بلکہ اوج سے حدید تک وسط زائد اور تقویم ناقص رہے گی اور قوس تعدیل کو وسط سے گھٹانے پر تقویم معلوم ہوگی، اس لیے اوج سے حدید تک تعدیل ناقص رہے گی۔ حدید سے اوج اور قوس تعدیل کو وسط پر بڑھانے سے تعدیل حاصل ہوگی، حدید سے اوج تک تعدیل زائد رہے گی۔ اب یہ جب اوج حدید تک رہے گی ہوگا، اوج سے نکل کر جب حدید کی طرح ہوگا تو صورت کے اندر کیا ہوگا کہ
کیا ہوگا کہ تعدیل کا جو تعدیل بڑھنا شروع رہ گیا، تعدیل بڑھتی رہے گی. اور اسی طریقے سے پھر جب حدیث پر پہنچ جائے گا تو کیا ہوگا کہ تعدیل پھر دوبارہ جب جو ہے نا اوج کی طرح جانا شروع ہوگا تو پھر تعدیل اوج سے انداز چلتی رہے گی، اوج پہ پہنچ کے پھر دوبارہ سے زیرو ہو جائے گی. کلیئر ہو رہی ہے نا؟ بلکہ اوج سے حدیث تک وصف زائد اور تقویم ناقص رہے گی، اور قوس سے تعدیل کو وصف سے آنے پر تقویم وصف کی، اس لیے اوج تک ناقص رہے گی. بلکہ تو ہم نے سارا فائدہ متشابہ رابطہ ہے، کچھ تفاوت نہیں، لیکن آفتاب حقیقی کی حرکت متشابہ مختلفہ میں تفاوت ہے. دیکھیے یہ فرما رہے کہ آفتاب حقیقی کی حرکت متشابہ اور آفتاب فرضی کی حرکت شابیہ میں تو کوئی فرق نہیں ہے، لیکن آفتاب حقیقی کی حرکت متشابہ مختلفہ میں تفاوت ہے، اور قدر تفاوت زاویہ تعدیل ہے، جس کی قوس قوس تعدیل ہے. پھر یہ بنیاد برہان ہندسی ہے. برہان ہندسی یہ ہے کہ الف اوج سے آفتاب حقیقی کی حرکت مختلفہ کی مقدار زاویہ الف زا میم ہے، اور حرکت متشابہ کی مقدار زاویہ الف جیم ہے، جو مثلث ہا زا جیم سے خارج ہے. اور اقلیدس نے مالا اولا کی شکل میں ثابت کیا ہے کہ ہر مثلث کا زاویہ خارجہ اس مثلث کے دو زاویہ داخلہ غیر متجاورہ کے مجموع کے برابر ہوتا ہے. اس لیے زاویہ الف ہا جیم ضرور زاویہ ہا جیم زا اور زاویہ ہا زا جیم کے مجموعے کے برابر ہے. پھر چونکہ زاویہ ہا زا جیم زاویہ الف زا میم کے برابر ہے، اس لیے زاویہ الف ہا جیم ضرور زاویہ ہا جیم زا اور زاویہ الف زا میم کے مجموعے کے برابر ہے. زاویہ الف ہا جیم اکبر اور زاویہ الف زا میم اصغر ہے، اور دونوں میں تفاوت زاویہ ہا جیم زا کے برابر ہے. اور خلیدس نے مقالہ اولا کی 29ویں شکل میں بات ثابت کی ہے کہ جب دو خط متزاوی سے تیسرا خط ملتا ہے تو دو زاویہ داخلہ غیر متجاورہ باہم برابر ہوتے ہیں. اس لیے زاویہ ہا جیم زا اور زاویہ میم زا کاف باہم برابر ہیں، جس کی قوس میم کاف قوس تعدیل ہے. با اور حدیث سے آفتاب حقیقی کی حرکت متشابہ کی مقدار الف ہا جیم ہے، اور حرکت مختلفہ یہ جو سارا ہے وہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ کہاں سے کہاں تک کی مقدار ناقص والی ہے اور کون سی ہے. اور حرکت مختلفہ کی مقدار زاویہ حمزہ زا میم ہے، جو مثلث ہا زا جیم سے بخارج ہے. اس لیے زاویہ حمزہ زا میم ضرور زاویہ ہا جیم زا اور زاویہ زا ہا جیم کے مجموعے کے برابر ہے. پھر چونکہ زاویہ زا ہا جیم زاویہ حمزہ ہا جیم کے برابر ہے، اس لیے زاویہ حمزہ زا میم ضرور زاویہ ہا جیم زا اور زاویہ حمزہ ہا جیم کے مجموعے کے برابر ہے. اس لیے زاویہ حمزہ زا میم اکبر اور زاویہ حمزہ ہا جیم اصغر، اور دونوں میں تفاوت زاویہ ہا جیم زا کے برابر ہے. اور یہ بھی ثابت ہوگا کہ زاویہ ہا جیم زا اور زاویہ میم زا کاف باہم برابر ہے، جس کی قوس کاف میم قوس تعدیل ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تدابیر کی حرکت عینیہ، رجوع، وقوف، استقامت. اب یہ تین اصطلاحات ہیں، یہ مکمل ہوگا اس کے بعد پھر ہمارا حرکت کا بیان مکمل ہو جائے گا، اس کی باتیں مکمل ہوگی، اس کے بعد پھر ایک نئی بحث کے دلچسپ ہوگی. تدابیر کی حرکت عینیہ ہمیشہ مغرب سے مشرق کو ہوتی ہے.
لیکن قمر اور خمسہ متحرہ کی حرکت عینیہ کبھی تدابیر کی حرکت عینیہ کے موافق مشرق مغرب سے مشرق کو ہوتی ہے اور کبھی تدابیر کی حرکت عینیہ کے خلاف مشرق سے مغرب کو ہوتی ہے۔ تفصیل یہ ہے کہ تدابیر کی حرکات دو طرح کی ہوتی ہیں، عینیہ اور بدیعیہ۔ اب عینیہ اور بدیعیہ کیا سوال آپ کے ذہن میں پیچھے آ رہا ہوگا تو اسی کا جواب دے رہے ہیں۔ عوامل تدابیر کی حرکات سے تدابیر مغرب سے مشرق کو بالعرض حرکت عینیہ کرتے ہیں اور تدابیر کی حرکت ذاتیہ بدیعیہ ہے، جس سے قمر اور خمسہ متحرہ بالعرض حرکت عینیہ کرتے ہیں، لیکن ان کواکب کی حرکت عینیہ کبھی مشرق سے مغرب سے مشرق اور کبھی مشرق سے مغرب کو ہوتی ہے۔ خمسہ متحرہ کی حرکت عینیہ جب تدابیر کی حرکت عینیہ کے خلاف مشرق سے مغرب کو ہوتی ہے اور خمسہ متحرہ کی حرکت عینیہ تدابیر کی حرکت عینیہ سے اسرا ہوتی ہے تو خمسہ متحرہ کی حرکت اعلیٰ خلاف توالی نظر آتی ہے اور ان کی ایسی حرکت کو رجوع کہتے ہیں۔ یہ اصطلاح آ گئی۔ خمسہ متحرہ کی حرکت عینیہ جب تدابیر کی حرکت عینیہ کے خلاف مشرق سے مغرب کو ہوتی ہے اور جو خمسہ متحرہ کی حرکت عینیہ تدابیر کی حرکت عینیہ کے برابر ہوتی ہے تو دیکھنے میں وہ متحرک معلوم نہیں ہوتی بلکہ ایک ہی جگہ پر نظر آتی ہے۔ ان کی ایسی حالت کو وقوف یا اقامت کہتے ہیں۔ خمسہ متحرہ کی حرکت عینیہ جب تدابیر کی حرکت عینیہ کے موافق مغرب سے مشرق کو ہوتی ہے یا خمسہ متحرہ کی حرکت عینیہ تدابیر کی حرکت عینیہ سے ابتدا ہوتی ہے تو خمسہ متحرہ کی حرکت حالت توالی نظر آتی ہے۔ ان کی ایسی حرکت کو استقامت کہتے ہیں۔ استقامت خمسہ متحرہ کی حرکت حالت توالی کو کہتے ہیں، رجوع خمسہ متحرہ کی حرکت اعلیٰ خلاف توالی کو کہتے ہیں۔ کچھ عرصے تک ایک ہی جگہ خمسہ متحرہ کو رہنے کو کہتے ہیں، وقوف یا اقامت۔ فائدہ: قمر جب تدبیر کے نصف اعلیٰ میں ہوتا ہے تو اس کی حرکت عینیہ مشرق سے مغرب کو ہوتی ہے اور جب تدبیر کے نصف اسفل میں ہوتا ہے تو اس کی حرکت عینیہ مغرب سے مشرق کو ہوتی ہے۔ اور خمسہ متحرہ جب تدابیر کے نصف اعلیٰ میں ہوتے ہیں تو ان کی حرکت عینیہ مغرب سے مشرق کو ہوتی ہے اور جب تدابیر نصف اسفل میں وہ ہوتے ہیں تو ان کی حرکت عینیہ مشرق سے مغرب کو ہوتی ہے۔ تنبیہ: قمر کی حرکت عینیہ ہمیشہ تدبیر کی حرکت عینیہ سے ابتدا ہوتی ہے، اس لیے قمر کو رجوع و وقوف و عارض نہیں ہوتے۔ اب یہاں پر جو حرکت کا بیان تھا ایک الگ قسم کی بحث تھی جس کی وجہ سے اب ہو سکتا ہے کہ اکتاہٹ کا بھی شکار ہوئے ہوں، کیونکہ ایک الگ طرح کی بالکل بحث تھی جو ہمارے استعمال میں نہیں آتی۔ وجہ یہ تھی کہ ہمارے اتنے استعمال میں آتی نہیں ہے، اتنا زیادہ اس کا وہ کچھ امپلیمنٹ ہوتا نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے ایک وہ بحث تھی۔ اب جو ابحاث ہیں تو انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو آپ اس کو انجوائے بھی کریں گے اور مزہ بھی آئے گا۔ ایک منٹ رکیے، اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں۔ تو نجیرین کس کو بولتے ہیں یہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ سورج اور چاند کو نجیرین کہتے ہیں۔ اب ان کے عوارضات کے ان کے کیا ہوتا ہے، کیا کلر ہے، کیا ان کی صفت ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں انشاءاللہ تعالی ہم اس باب میں پڑھیں گے۔ ماہتاب یعنی چاند نیل گون مائل با سیاہی ہے، یعنی ایسا بلو کلر جو کالے کی طرف مائل ہو۔ جب بہت زیادہ ڈارک بلو ہو نا، نیوی بلو وغیرہ، تو وہ کالے جیسے لگتے ہیں۔ چاند کا بھی کلر اسی طریقے سے، اور وہ آئینے کی طرح ثقیل ہے۔ اب یہ حاشیے کے اندر بیان کیا ہوا ہے کہ ثقیل اور ثقل دو طرح سے ہوتے ہیں۔ اب یہ کیا ہوتا ہے، ان کی تعریفات آپ حاشیے کے اندر دیکھ لیں، میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ ثقیل: قال عصمت اللہ
وهو ما ينعكس منه الضوء ولا ينفذ فيه الخطوط الشعاعية كالمرآة اور جس کے اندر روشنی منعکس ہوتی ہے اور اس کے اندر خطوط شعاعیہ نفوذ نہیں کر جاتی، اینڈ ختم نہیں ہو جاتی. دیوار پر ہم کیا کرتے ہیں، روشنی ڈالتے ہیں تو دیوار روشنی کو پاس کہیں بھی نہیں کرتا، دیوار پر روشنی پڑتی ہے اور نفوذ کر جاتی ہے، جسے کہتے ہیں ڈگلیکٹ کر جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. اب جس کے اندر روشنی منعکس ہوتی ہے تو وہ کیا، اس کی مثال دے دی مرآ، یعنی کہ آئینہ. آگے کیا لفظ لکھا ہوا ہے، یہ مٹا ہوا ہے تو یہ سمجھ نہیں آ رہا. بہرحال مقصود کو کرنا، شیشے کو بیان کرنا، آئینے کو. وفی نسخۃ سیقل، اور ایک نسخے میں سیقل ہے، وہو شخص الجالی للمرآۃ وہو نحوها وظاہر انہا لا یستقیم ہاہنا. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ سیقل کا جو معنی ہے وہ یہاں پر صادق نہیں آئے گا، تو یہاں پہ اس کو ثقیل لینا زیادہ بہتر ہے. اور اب بیان ہو رہا ہے مافتاب اور قرہ ہے جس کا زیادہ حصہ آفتاب سے اکثر روشن دیتا ہے. اب آپ کے ذہن میں تو سوال آئے گا، ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوتا، آفتاب حصہ اکثر روشن دیتا ہے، ہمیں تو آدھا ہی نظر آتا ہے، اکثر تو نظر نہیں آتا پہلی بات. اور وہ بھی چاند کی ایک ہی تاریخ کو نظر آتا ہے، 14ویں تاریخ کو جب بدر ہوتا ہے، اس کے علاوہ تو روشن ہوتا ہی نہیں ہے. یہ بیان قرہ روشن ہوتا ہے، یہ بات نہیں ہو رہی کہ ہمیں کیا نظر آتا ہے، ہمیں نظر آنے کی بات مختلف ہے، اس کا حاشیہ بڑھتا ہے. اور یہ اس لیے ہے کہ ماہتاب زمین سے چھوٹا ہے اور زمین آفتاب سے چھوٹی ہے. اور علم ہندسہ میں ثابت ہوا ہے کہ جب کوئی چھوٹا قرہ کسی روشن اور بڑے قرے کے مقابل ہوتا ہے تو چھوٹا قرے کا نصف سے زیادہ حصہ روشن ہو جاتا ہے. تو سورج جو ہے وہ چاند سے بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے، تو اس کی وجہ سے سورج جو ہے وہ چاند کا اکثر سے زیادہ حصہ روشن کرتا ہے. تو جب یہ فرما رہے ہیں کہ جس کا زیادہ حصہ آفتاب سے اکثر روشن دیتا ہے. اکثر اور کبھی پورے چاند میں گہن لگتا ہے تو چاند کا کوئی حصہ روشن نہیں ہوتا. اکثر کیوں فرمایا، تو اس کی علت کو بیان کر دیا. آج آپ کو ساری وجوہات پتہ چلے ہم نے گی پھر کہ آدھا چاند، ہی کیوں لکھا؟ جی کیا فرما رہے ہیں؟ آپ کی ہم آواز نے سمجھ پھر نہیں آدھا ہے. ہی روشن کیوں لکھا؟ ہمیں آدھا اس لیے دکھتا ہے، اس کی بھی وجہ آگے آ رہی ہے، کیونکہ ہماری نگاہ ایک کسی بھی قرے کے آدھے کو ہی دیکھ سکتی ہے، پورے کو نہیں دیکھ سکتی. ہماری نگاہ کا ایک قصور ہے کہ کسی چیز کا آدھا ہی دیکھ سکتے ہیں. ہم کبھی بھی دیکھتے ہیں تو اس کے سامنے والی سطح کو دیکھتے ہیں، اور پورا کبھی بھی کسی چیز کو ہم نہیں دیکھ سکتے. ہم دیوار کو بھی دیکھ رہے ہیں تو دیوار کا ہم سامنے والا حصہ دیکھ رہے ہیں، پیچھے والا حصہ نہیں دیکھ رہے. کرسی کو دیکھ رہے ہیں تو کرسی کا بھی سامنے والا حصہ نظر آئے گا، پیچھے والا حصہ نظر نہیں آئے گا. تو تمام چیزوں کے ساتھ یہی معاملہ ہے، چاروں جانب سے اس کا احاطہ نہیں کر سکتے. یعنی جو حصہ آفتاب کی طرف ہوتا ہے ادھر روشن رہتا ہے اور دوسری طرف تاریک، مگر روشن اور تاریک حصوں کی وضع ہر گھڑی بدلتی جاتی ہے. تاریکی روشن حصے کی طرف اور روشنی تاریک حصے کی طرف بڑھتی رہتی ہے. مثلا کوئی شخص لکڑی کا ایک گیند لے جس پر ایک ایسا عمدہ دارش ہو کہ اس میں صورت دکھائی دیتی ہو، اور رات کے وقت کسی بند اور تاریک کوٹری میں اس گیند کو ایک تشت یعنی تھال کے کنارے پر رکھے اور تشت کے پاس ایک موم بتی جلائے تو گیند کا کچھ حصہ روشن اور کچھ حصہ تاریک پائے گا. پھر تشت کو حرکت وضعیہ دے گا تو روشنی گیند کی تاریک کی طرف اور تاریکی گیند کے روشنی بڑھتی ہوئی دکھائی دے گی. ایسی بات ہے جب گول گھومتا رہے گا تو ایسا لگے گا کہ روشنی گھوم رہی ہے، یہاں تک کہ تشت کا ایک دورہ پورا ہونے پر وہی وضع حاصل ہو جائے گی. روشن اور تاریک حصوں کے درمیان جو دائرہ حد مشترک ہے
اس کو دائرۃ النور کہتے ہیں. یعنی کہ جو روشن اور تاریک حصوں کے درمیان دائرہ حد مشترک ہے اس دائرے کو دائرۃ النور کہتے ہیں. ایک وقت میں کسی کو کسی کرے کی پوری سطح دکھائی نہیں دیتی بلکہ اس کے کچھ حصے پر خطوط شعاعیہ بصریہ واقع ہوتے ہیں اور کچھ حصے پر خطوط شعاعیہ بصریہ نہیں پہنچتے ہیں. وہی والی بات آ گئی جو آپ نے سوال کیا تھا. کرے کے جس حصے پر خطوط شعاعیہ بصریہ پہنچے ہوں اس حصے کو مرئی کہتے ہیں، خواہ بالفعل اس حصے کی رؤیت ہو یا نہ ہو. چاند کے جس حصے پر ہماری نگاہ پہنچ رہی ہے وہ مرئی ہے، بھلے وہ حصہ ہمیں نظر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا. کیونکہ آپ کو بھی یہ تو بات معلوم ہونی چاہیے، ایسا نہیں ہوتا کہ چاند جتنا نظر آ رہا ہوتا اتنا موجود ہوتا ہے، بلکہ موجود تو پورا ہوتا ہے لیکن نظر آنے کے اندر مسائل ہوتے ہیں. اس کا جو روشن والا حصہ جتنا ہماری طرف ہوتا ہے ہمیں اتنا نظر آ رہا ہوتا ہے، پورا نظر نہیں آ رہا ہوتا. اور کرے کے جس حصے پر خطوط شعاعیہ بصریہ نہ پہنچے ہوں اس حصے کو غیر مرئی کہتے ہیں. مرئی اور غیر مرئی حصے کے درمیان جو دائرہ حد مشترک ہو اس کو دائرۃ الرؤیا کہتے ہیں. ماہتاب کے روشن اور تاریک حصوں کی وجہ ہر گھڑی بدلتی رہتی ہے، اس لیے اس کا جو حصہ ہماری طرف ہے کبھی پورا روشن اور کبھی پورا تاریک ہو جاتا ہے اور کبھی کچھ روشن اور کچھ تاریک رہتا ہے. تفصیل حسب ذیل ہے. قمر استقبال میں ہو یعنی آفتاب و ماہتاب میں پورے 180 درجہ فصل ہو تو دائرۃ الرؤیا دائرۃ النور پر متطابق ہوگا، یعنی دونوں ایک ہی بن جائیں گے. جب ایک ہی بن جائیں گے تو کیا ہوگا کہ اس لیے ہماری طرف والا قمر کا رخ پورا روشن ہوگا. اس حالت میں قمر کو بدر کہتے ہیں. پورا چاند نظر آتا ہے، وہ حقیقت میں پورا ہوتا نہیں ہے، آدھا ہوتا ہے، لیکن وہ آدھا پورا نظر آ رہا ہوتا ہے، ہم بولے تو آج پورا چاند نظر آ رہا ہے. پھر حرکت سے دونوں میں قرب ہوتا جاتا ہے اور ماہتاب کی روشنی ہمارے مواجہات سے ہٹتی جاتی ہے. جو روشنی والا حصہ ہوتا ہے وہ پیچھے جاتا رہتا ہے اور تاریک والا حصہ آگے آتا رہتا ہے. اس لیے روشن حصہ روزانہ پہلے سے چھوٹا دکھائی دیتا ہے. اس حالت میں دائرۃ الرؤیا دائرۃ النور کا تقاطع کرتا ہے جس سے قمر کے 4 حصے ہو جاتے ہیں جن میں سے صرف ایک حصہ مستنیر و مرئی. اب وہ حصہ نظر آئے گا جو مستنیر بھی ہو اور مرئی بھی ہو. اگر کوئی ایسا حصہ ہو جو مستنیر ہو لیکن مرئی نہ ہو تو بھی فائدہ نہیں ہے. کوئی ایسا حصہ ہو جو مرئی تو ہو لیکن مستنیر نہ ہو تب بھی نظر نہیں آئے گا، اور جو مستنیر بھی نہیں ہو مرئی بھی نہیں ہو تو وہ بالکل ہی نظر نہیں آئے گا. تو ضروری کیا ہے کہ وہ حصے کا نظر آنے کے لیے وہ حصہ مستنیر بھی ہو اور مرئی بھی ہو اور ہمیں روشن دکھائی دیتا ہے. باقی رہے 3 حصے، ایک مقابل، دوسرے اور 2 متجاور، ایک برابر والا اور 2 متجاور پیچھے والے، وہ ہمیں روشن دکھائی نہیں دیتی اس لیے کہ مقابل حصہ نہ مستنیر ہوتا ہے نہ مرئی، اور ایک متجاور حصہ صرف مستنیر ہوتا ہے اور دوسرا متجاور صرف مرئی ہوتا ہے. قمر کی روشنی ہمارے مواجہہ سے ہٹتے ہٹتے بالکل ہٹ جاتی ہے اور دائرۃ الرؤیا گویا دائرۃ النور پر متطابق ہو جاتا ہے. اس لیے ہماری طرف والا قمر کا پورا رخ تاریک معلوم ہوتا ہے. دیکھیں دائرۃ الرؤیا دائرۃ النور بدر والی حالت کے اندر بھی ایک دوسرے پر متطابق ہو رہے تھے، لیکن وہاں پر فصل تھا 180 درجے اور یہاں پر فصل 180 درجے نہیں ہے اور دائرۃ الرؤیا اور دائرۃ النور پر متطابق ہو رہے ہیں. مطلب کیا ہوگا؟ دونوں ایک ہی ساتھ ہوں گے، دونوں کا طول بلد ایک ہی ہوگا. تو اس صورت کے اندر کیا ہوگا؟ ہماری طرف والا قمر کا پورا رخ تاریک معلوم ہوتا ہے. جب شمس و قمر میں 12 درجے سے کم فصل رہے اس کے بعد بھی آفتاب سے اس کا قرب بڑھتا ہی رہتا ہے، یہاں تک کہ آفتاب و ماہتاب کی تقویم برابر ہو جاتی ہے اور دائرۃ الرؤیا دائرۃ النور پر حقیقتاً متطابق ہو جاتا ہے. آفتاب و ماہتاب کی تقویم برابر ہونے کو قران نگیرین کہتے ہیں، جسے انگلش میں کنجکشن کہتے ہیں. یہ کافی سارے آدھ ٹائم میں سوالات کر لیں پھر آگے چلتے ہیں.
جی یہ ابھی آپ کی آواز صحیح نہیں آ رہی ہے، اگر ہینڈ فری لگائی ہوئی ہے تو اس کو نکال کر فرمائیں۔ وہ شور کے ساتھ اس طرح پھٹتی پھٹتی آ رہی ہے۔ چلے وقت کم ہے تو جی نا جی جی لبیک۔ میں صفحہ نمبر 53 پہ لکھا ہوا تھا 9واں پوائنٹ 8واں پوائنٹ مری اور غیر مری حصوں کے درمیان جو دائرہ حد مشترک ہو اس کو دائرہ الگویا کہتے ہیں۔ اب ایک حصہ یا تو روشن دیکھنے والا ہوگا یا نہ دیکھنے والا ہوگا، اور ایک ہی جگہ جمع کس طرح ہوں گے؟ جمع یعنی حد مشترک یعنی اس میں بھی پایا جائے اس میں بھی پایا جائے، غالباً یہی ہے نا؟ نہیں اس میں پایا نہیں جائے، حد مشترک ہوگا یعنی اس درمیان یعنی دائرہ پایا جا رہا ہوگا، اس کے بعد پھر وہ شروع ہو جائے گا، ایسا دائرہ بنے گا کہ جو حصہ مری اور غیر مری ہے ان کے بالکل بیچ درمیان میں پایا جائے گا جس کا کنارہ، تو وہ کیا ہوگا، مری حصہ الگ ہو جائے گا اور غیر مری حصہ الگ ہو جائے گا۔ انشاءاللہ میں کوشش کرتا ہوں اس کی مجھے تصویر مل جائے، تو مجھے یاد آ رہا ہے کسی کتاب میں نے دیکھی تھی شاید، تو اگر مل جاتی ہے نا انشاءاللہ تو پھر میں سینڈ کرتا ہوں، تو انشاءاللہ اس سے آسانی ہو جائے گی۔ جی فرمائیں۔ جی سوال یہ تھا میرا کہ چاند کے بارے میں بتایا کہ اس کا رنگ بلو مائل یا سیاہ ہے، تو لیکن ہمیں تو نظر آتا ہے وہ سفید اور اس طرح کا ہوتا ہے، تو پھر وہ اصل میں ہمیں جو نظر آتا ہے نا وہ روشنی نظر آتی ہے۔ اب مثال کے طور پر آپ کو ستارے کیا نظر آتے ہیں، ستارے وائٹ نظر آتے ہیں، لیکن کچھ ٹائم پہلے ہی سفر ہوا تو اس کے اندر ہمیں پتہ چلا کہ ستاروں کے بھی رنگ ہوتے ہیں، کوئی ستارہ بلو کلر کا ہے تو کوئی گولڈن کلر کا ہے، تو یہ ان کی روشنی ہوتی ہے جو وائٹ کلر کی ہوتی ہے، لیکن اصل کسی نہ کسی کلر کے ہوتے ہیں۔ جوپیٹر ہے اورنج ٹائپ شیڈ کا ہے، لیکن ہمیں کیا وائٹ نظر آتا ہے، تو تمام کی روشنی نظر آتی ہیں، کلر ان کا کوئی نہ کوئی ہوتا ہے۔ اگر ان کو ان کی روشنیوں سے خالی کر دیا جائے تو یا تو یہ نظر ہی نہیں آئیں گے، یا پھر اگر کسی حالت میں نظر آئیں گے تو پھر ان کا اپنے کلروں میں نظر آئیں گے۔ لیکن کوئی بھی چیز ہوگی تو اگر اس پر روشنی نہیں ہوگی، اندھیرا ہوگا تو وہ تو کالی نظر آئے گی سیاہ، اور اگر روشنی اس پر پڑے گی تو اس کا اصل رنگ ظاہر ہوگا۔ سمجھا نہیں میں آپ کی بات۔ اندھیرے کی وجہ سے اگر ہمیں کالی نظر آتی ہے تو اس کے اندر تو اندھیرے کا قصور ہے نا، آپ یہ والی بات کہہ رہے ہیں نا؟ جی تو اب ایسے تو کوئی گھر کے اندر جو ہماری سفید چیز ہے، آپ جس کمرے میں اگر ابھی بیٹھے ہوئے ہیں تو ابھی آپ کو سارے کلر کی چیزیں نظر آ رہی ہوں گی، بھائی دیوار ہے اس کا کوئی نہ کوئی کلر ہوگا، وائٹ کلر یا جو بھی آپ نے کلر کروایا ہوا ہوگا، آپ لائٹ بند کر دیں تو آپ کو کالی نظر آئے گی، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ دیوار کالی ہو گئی، یا آپ کسی چیز کے اوپر اتنی روشنی ڈال دیں کہ اس کا کلر مدھم پڑ جائے اور وہ روشنی نظر آ رہی ہو، اس کا مطلب تو یہ نہیں کلر چینج ہو گیا۔ تو مثال کے طور پر آئینہ ہے، آئینے کے اوپر آپ روشنی ڈال دیں، موبائل کی ٹارچ لائٹ جلا دیں، آپ کو سفید سفید روشنی نظر آئے گی، اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ آئینے کا کلر سفید ہے؟ کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر آپ اگر کھڑے ہوتے ہیں، جس سوٹ کا آپ یعنی جس کلر کا آپ نے سوٹ پہنا ہوا ہے، تو آئینے میں وہی اس جگہ پر وہ کلر نظر آئے گا، بھائی آئینہ تو محسوس نہیں ہوتا نا، اس کے اندر آپ محسوس ہو رہے ہوں گے، تو جس جگہ پہ آپ نے جو کلر والا سوٹ پہنا ہوگا وہ محسوس ہو رہا ہوگا، تو اس کا مطلب تو یہ ہو گیا کہ آئینے کا کلر، مثال کے طور پر آپ نے اگر سفید کلر کا سوٹ پہنا ہوا ہے تو آئینے کے جس جگہ پہ آپ کا سوٹ آ رہا ہے اس جگہ سے آئینے کا کلر سفید ہے؟ نہیں، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ وہ جو کلر ہوگا اس کا وہ ایک اپنا اس کا ایک سرکل ہے، کلر اس کو عارض آ رہا ہے، اس کی روشنی منعکس ہو رہی ہے، تو کلر الگ چیز ہوتی ہے کسی چیز کا خود سے کلر ہونا
اس کی روشنی الگ ہوتی ہے، پھر اس پر کسی چیز طرح کی روشنی نہ ہونا جس کی وجہ سے اس کا تاریک نظر آنا، یہ ایک الگ بات ہے۔ پھر ماہتاب، ٹھیک ہے چلو سبق کی طرف، وقت کافی کم رہ گیا مغرب کے اندر۔ چلے ابھی پھر ماہتاب آفتاب سے آگے مشرق کی طرف بڑھتا ہے اور دائرۃ الرؤیا دائرۃ النور کا حقیقتاً تقاطع کرتا ہے، لیکن ابھی تطابق حصی باقی رہتا ہے، اس لیے ماہتاب کی روشنی ہمیں کچھ نہیں دکھائی دیتی۔ پھر ماہتاب آفتاب سے دور ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ جب تقریباً 12 درجے مشرق کی طرف دور ہو جاتا ہے، یعنی ایک دن، تو دائرۃ الرؤیا اور دائرۃ النور میں تطابق حصی باقی نہیں رہتی، اس لیے قمر کا کچھ روشن حصہ ہمیں دکھائی دیتا ہے جسے ہلال کہتے ہیں، جن کو 2 قوسیں یہاں تک کیے ہوئے ہوتی ہیں، نیچے سے دائرۃ الرؤیا کی قوس اور اوپر سے دائرۃ النور کی قوس احاطہ کرتی ہے۔ قرآن نیرین سے ہلال تک عموماً ما کج لز کا یعنی 23 عموماً، یہ معنی ہے عموماً کے ساتھ ہے، ہلال تک عموماً کج لز کا یعنی 23 گھنٹہ 37 منٹ 38 سیکنڈ فصل ہوتا ہے، اور قمری مہینے کی مدت 29 دن 12 گھنٹے 44 منٹ 5 سیکنڈ ہے۔ اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے، نیا مہینہ شروع ہو جاتا ہے، اور قمری سال کی مدت 354 دن 8 گھنٹہ اور 49 منٹ۔ اب دیکھیے قمری سال کی مدت کتنی ہے، 354 دن، اور جو ہمارا شمسی سال ہے اس کی مدت ہے 365 دن، تو دونوں میں تقریباً کتنا فاصلہ ہو گیا، 10 سے 11 دن کا فاصلہ ہو گیا، تو 300 یا 300 کہہ رہا ہوں میں، 32 سالوں کے اندر 33 سالوں کے اندر یہ 10-11 دن مل کر 365 دن تقریباً اس کے آس پاس بن جاتے ہیں، 33 سالوں کے اندر 35 سالوں کے اندر اس طرح سے اس کی مقدار بنتی ہے۔ تو اتنے سالوں کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ایک سال بڑھ جاتا ہے، یعنی کہ کسی شخص کی عمر اگر 40 سال ہے تو لازمی طور پر اس کی جو کمی سال کی مدت ہوگی وہ 41 سال سے بھی زیادہ ہوگی، اور جس کی 80 سال ہے اسی طرح سے آپ لگا لیں کہ وہ 2 سال زیادہ ہوگا، اور 120 سال والے تو پائے نہیں جاتے۔ پھر قمر کی روشنی ہمارے مواجہہ کی طرف بڑھتی ہے یہاں تک کہ بدر ہو جاتا ہے اور وہی ودا حاصل ہو جاتی ہے، پھر اسی طرح ہوتا رہتا ہے۔ سورج گہن، اب دیکھیے وہ سنتے ہیں سورج گہن ہونے والا، سورج گہن ہوتا کیا بھائی یہ تو بتا دو، بولا آجو آج بتا دیتے ہیں آپ کو۔ جرم قمر پر ہو کر گزرنے والا خط مستقیم کا ایک کنارہ ہم سے اور دوسرا کنارہ شمس سے مماس ہو تو قمر ہمارے اور شمس کے درمیان یقیناً حائل ہو جائے گا۔ اس کی تصاویر اگلے پیج پر آ رہی ہیں، اور پورا آفتاب یا اس کا کچھ حصہ ہمیں دکھائی نہ دے گا، اسی کو سورج گہن کہتے ہیں۔ نیرین رات سے یا ضم میں یا ان میں سے کسی ایک کے آس پاس ہو تو سورج گہن ممکن ہوگا، ورنہ نہیں، دونوں ایک ساتھ ہوں گے۔ اب سورج گہن کے لیے ضروری ہے کہ یہ مہینے کی آخری تاریخوں میں ہوتا ہے، 28 29 30 ان تاریخوں میں ہوگا، اس کے علاوہ کبھی بھی، کیونکہ دونوں ایک ساتھ نیرین ہوتے ہی نہیں ہیں، ان تاریخوں کے اندر ہی ہوتے ہیں، آخری تاریخوں کے اندر ہی ایک ساتھ ہوتے ہیں، تو جب بھی یہ ہونا ممکن ہوگا کہ تینوں ایک ہی لائن کے اندر آ جائیں، اور کیا ہو کہ جو سورج کی روشنی ہے اس کے لیے بیچ میں چاند آ جائے اور سورج کی روشنی ہم تک پہنچ نہ سکے، تو سورج ہمیں کیا کرے، ایک مدھم سا دکھائی دے، بے نور دکھائی دے گا۔ تو اب کیا ہوگا، یہ کبھی جب ہی پایا جائے گا لازمی طور پر یہ 27 مطلب یہ آخری کی تاریخ کے 28 29 30 کے اندر ہی سورج گہن ہوگا، اس کے علاوہ کبھی بھی کسی تاریخ کے اندر سورج گہن نہیں ہو سکتا۔ چاند گہن، زمین کا سایہ چاند پر پہنچے، اب کیا ہوگا، زمین بیچ میں آ جائے گی، سورج، اب پہلے کیا ہو رہا تھا، چاند بیچ میں آ رہا تھا، اب کیا ہوگا، زمین سورج اور چاند کے درمیان میں آ جائے گی، تو کیا ہوگا کہ چاند کا سایہ زمین پہ پڑے گا، زمین کا سایہ چاند پہ پڑے گا،
جب زمین کا سایہ چاند پہ پڑے گا تو چاند ہمیں کالا کالا دکھائی دے گا، اور چاند گہن ابھی ہونے بھی والا ہے، اس کی کچھ ابھی گروپ کے اندر پوسٹ چلی تو تھی۔ تو یہ کب ہوگا؟ یہ لازمی طور پر 13، 14، 15 تاریخ اس کے اندر ہی ہوگا، اس کے علاوہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اس کو آگے منطقی انداز میں جیسے میں نے آخری کلاس میں عرض کیا تھا اس کو بیان کریں گے۔ اسی کو چاند گہن کہتے ہیں۔ نیرین میں تقریباً 180 درجے فصل ہو اور ان میں سے ایک راس یا اس کے آس پاس اور دوسرا زم یا اس کے آس پاس ہو تو زمین شمس و قمر کے درمیان حائل ہو سکے گی اور اس کا سایہ قمر پر پہنچے گا، ورنہ نہیں کہا جاتا۔ کہا جاتا ہے کہ اب کیا ہوا کہ سورج 180 درجے پر ہوگا جب ہی چاند گہن ہوگا۔ تو اب عبارت کیا بنی؟ سالبہ کلیہ انہوں نے بنایا ہے، دیکھیں، لا شیء من القمر بمنخسف وقت الربیعی، کہ چاند میں سے چاند کے اندر خسوف ہونے والا ربیع کے وقت کوئی بھی شے نہیں ہے، کہ کبھی بھی وقت ربیع چاند منخسف نہیں ہو سکتا، اس پر گہن نہیں لگ سکتا۔ پھر سوال ہو گیا ربیع کسے کہتے ہیں؟ تو وہ عبارت ان یکون البعد بین النیرین ربع دائرۃ 90 درجۃ، کہ ربیع نام ہے نیرین کے درمیان دوری کا چوتھائی دائرے کے برابر، یعنی 90 درجے۔ بدل، محاق، تربی، کسوف، خسوف کی شکلیں مندرجہ ذیل ہیں۔ دیکھیے پہلی یہ والی تصویر دیکھ لیں، یہ سورج ہے، اب یہ چاند آ گیا، یہ زمین ہے۔ دیکھیں انہوں نے نمبر ڈال کے بیان بھی کیا ہوا ہے، پہلے نمبر پہ سورج ہے شمس اور دوسرے نمبر پہ چاند۔ اب کیا ہوا؟ یہ حرکت یہ ہے محاق، کہ یہ اس لائن کے اندر آ گئے، دونوں ایک ہی جگہ پر آ گئے، تو صورت کے اندر ہمارے سامنے پورا آدھا تاریک والا حصہ نظر آئے گا اور یہ روشن والا حصہ سورج کی طرف ہو جائے گا۔ دیکھیں امپلیمنٹ ہو رہا ہے سارا جتنا پڑا۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ سورج کی روشنی ایسے بڑھتی ہے تو یہ حصہ روشن ہوتا ہے اور یہ تاریک ہوتا ہے، تو اب آدھا حصہ ہمیں نظر آتا ہے۔ کیسے آدھا نظر آتا ہے؟ کہ یہ حصہ مرئی نہیں ہے، یہ حصہ مرئی ہے لیکن مستنیر نہیں ہے، تو لہذا مستنیر اور مرئی یہ صرف یہ والا چوتھائی حصہ ہوتا ہے، وہی ہمیں نظر آتا ہے۔ پھر استقبال کے وقت 180 درجے کا فاصلہ، اس کے اندر سورج روشنی بھی اسی حصے پہ دے رہا ہے، ہمیں نظر بھی یہی والا آ رہا ہے، تو پورا کا پورا ہمیں چاند کہتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں بھائی 14ویں کا چاند ہو گیا، بدر کا چاند ہو گیا، آج آسمان بہت خوبصورت ہے۔ پھر یہ والا کہ یہ روشنی، پھر یہ وہی بات تربی والی وقت ہوتی ہے، تربی والی بحث آ جائے گی۔ پھر یہ سورج گہن دیکھ لیں، یہ سورج گہن کی مثال ہے، یہ زمین، یہ چاند، یہ سورج، چاند زمین کے اوپر چاند کی روشنی، زمین کے اوپر سورج کی روشنی پڑے گی، چاند بیچ میں آ جائے گا۔ میں تھوڑا جلدی کر رہا ہوں کیونکہ اب بالکل مغرب اثر کا وقت اینڈ پر آ گیا۔ اور یہ اس کی مثال کہ چاند کا سایہ، زمین کا سایہ چاند پر پڑے گا تو صورت میں چاند بے نور ہو جائے گا۔ یہ تمام کے تمام نمبر کے ساتھ نام لکھے ہوئے۔ نقطہ غریبہ دیکھ لیں، آخری بات، زمین اور پانی مل کر ایک کثیف کرہ ہے جس کا اکثر حصہ، چلے اس کے اوپر مزید باتیں ہوں گی یا چلے مکمل کر ہی لیتے اسے۔ زمین اور پانی مل کر ایک کثیف کرہ ہے جس کا اکثر حصہ ثقیل ہے، پانی سے مل کر ہے زمین، اور جس طرح قمر کثیف و ثقیل ہونے کے باعث آفتاب سے روشن ہو کر عکس زمین کی طرف پھینکتا ہے، اسی طرح زمین اور پانی کا مجموعہ کا کرہ بھی کثیف و ثقیل ہونے کے باعث آفتاب سے روشن ہو کر عکس قمر کی طرف پھینکتا ہے۔ جب بھی آپ دیکھیں گے کہ پہلی، دوسری، تیسری کے جو چاند ہوں گے نا، اس کے اندر آپ کو ایک تو روشن حصہ چاند کا نظر آئے گا، دوسرا چاند کے
جو بقیہ حصہ ہوگا وہ بھی ہلکا ہلکا سا آپ کو محسوس ہوگا. تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جس طرح چاند کی روشنی زمین پہ آتی ہے تو زمین کی روشنی بھی چاند پہ جاتی ہے. تو وہ جو چاند نے روشن کیا تھا وہ حصہ تو ہمیں بالکل بہترین روشن نظر آتا ہے, اور جو زمین روشنی جب چاند کی طرف پھینکتی ہے تو وہ ہلکی ہلکا ہمیں محسوس ہوتا ہے. اسی طرح لہذا چاند پر اگر کوئی پہنچ جائے تو وہاں سے اس کو زمین ایسی معلوم ہوگی کہ چاند ہے, اور جیسے یہاں زمین کے ارد گرد چاند کی گردش معلوم ہوتی ہے وہاں چاند کے ارد گرد زمین کی گردش معلوم ہوگی. اور اشکال ہلالیہ, بدریہ, محاکیہ, کسوف خسوف وغیرہ اس کو دکھائی دیں گے. لیکن جب ہمارے یہاں بدر ہوگا تو وہاں محاق, کیونکہ سارے معاملات الٹے ہوں گے, اور ہمارے یہاں محاق ہوگا تو وہاں بدر ہوگا, ہمارے یہاں کسوف تو وہاں کسوف, اور ہمارے یہاں خسوف تو وہاں کسوف. ہر حالت برعکس ہوگی. جس طرح یہاں سے چاند دھبا دکھائی دیتا ہے وہاں سے زمین پر دھبا دکھائی دے گا, کیونکہ زمین کا جو حصہ پانی سے باہر ہے اس سے نور منعکس نہیں ہوتا. ہمیں جو زمین پر چاند پر دھبا دکھائی دیتا ہے اس کے اندر چاند کا کوئی قصور نہیں ہوتا, بلکہ کیا ہوتا ہے کہ پانی کی وجہ سے پانی سے مل کر سیکل بنتا ہے. ثقیل کہہ لیں, سیکل کہہ لیں, ثقیل لفظ زیادہ بہتر ہے. تو ثقیل یعنی آئینے کی طرح بنتا ہے, تو اس کے اندر روشنی منعکس ہوتی ہے. لیکن جس حصے میں پانی نہیں ہوتا تو وہاں پر روشنی منعکس نہیں ہوتی, لہٰذا ہمیں اس کا اصل کالا پن نظر آنا شروع ہو جاتا ہے, اندھیرا پن ہوتا ہے تو وہ کالا ہمیں نظر آتا ہے, تو وہ دھبے نظر آتے ہیں. اسی طرح سے اگر کوئی شخص چاند پر پہنچ جائے تو اس کو بھی زمین پر دھبا نظر آئے گا, کیونکہ زمین کے بعض مقامات ایسے ہیں جن کے اندر پانی نہیں ہے تو وہ وہاں پر روشنی منعکس نہیں ہوتی. لہٰذا جب روشنی منعکس نہیں ہوگی تو دھبے نظر آئیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سوالات ہوں تو پھر بعد میں گروپ میں کر لیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.